مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ چار نعمتیں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو یہ سمجھے کہ دنیا ساری دنیا سمیٹ کر اس کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک ہے ذکر، ایک نعمت ہے ذکر، دوسری نعمت ہے شکر، تیسری ہے صبر اور چوتھی ہے امانت۔ یہ چار نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ ان چاروں نعمتوں کا استعمال الگ الگ ہے۔ ذکر کا تعلق زبان سے، شکر کا تعلق جو ہے وہ قلب سے، اور صبر کا تعلق جو ہے جسم سے۔ یہ تین نعمتیں وہ ہیں جس کا خود انسان کی اپنی ذات سے تعلق ہے۔ اور ایک نعمت وہ ہے امانت، یہ گھر والی سے متعلق ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس طور پر کہ زبان جو ہے وہ ذاکر رہے، اور قلب جو ہے شاکر رہے، اور جسم جو ہے صابر رہے، اور گھر والی جو ہے وہ امانت رہے۔ یہ چار چیزیں ہو گئی۔ زبان کا گویا اصل کام اور اصل وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ذکر کتنا کرے؟ بس بقدر تحمل جتنا ہو سکتا ہے ذکر میں مشغول رہے۔ ذکر اتنا کرے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اگلا آدمی اگر ہم کو دیکھے تو بس یہ کہے کہ یہ کچھ وہ ہو گیا ہے، یعنی توازن جو ہے اس کا گڑبڑا گیا ہے، یعنی اتنا ذکر کرے۔ بزرگوں نے اس زمانے میں اتنے ذکر کا کو منع بھی کیا، اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن ذکر کرنا یہ زبان کا وظیفہ ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، بزرگوں نے رعایت فرمائی، ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مٹھائیاں تو بہت ساری ہیں، ہر ایک کو اپنے ذوق کے اعتبار سے مٹھائی پسند ہوتی ہے۔ سبھی آدمی ایک قسم کی مٹھائی پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کو پسند، کوئی کسی کو پسند ہے۔ ایسے ہی ذکر میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبحان اللہ کہنے میں مزہ آ رہا تو وہ کرے، الحمدللہ میں آ رہا تو وہ کرے، اللہ اکبر میں آ رہا تو وہ کرے، تینوں کو ملا کے کرنا چاہ رہا تو وہ بھی کر لے، جیسا طبیعت ہو۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہو رہا تو وہی کر لے آدمی۔ یہ کہ ذکر میں بس لگا رہے آدمی، ایک ہی ذکر نہیں، مختلف ذکر کو رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا مزاج ہے، مسلسل کوئی ایک چیز جب وہ استعمال کرتا ہے، چاہے کتنی اعلیٰ قسم کی ہو، اس کا جی بھر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزانہ قورمہ، شامی کباب، بریانی ہے تو بہت اچھی، اب وہ صبح بھی اور دوپہر کو بھی شام کو بھی مل رہی ہے، 2-3 دن کے بعد جی گھبرا جائے گا اس کا، وہ کہے گا چٹنی روٹی چاہیے، اب اس کو بچوں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں بھی ہماری رعایت فرما دی ہے کہ تمہارا جس وقت جس ذکر میرے نام کا جس انداز پر ذکر کرنے دی چاہے لو، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، اس میں جی لگ رہا تو وہ پڑھ لو، اسی طریقے سے تیسرا کلمہ ہے، اسی طریقے سے الگ الگ اجزاء کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھے جیسا جی چاہے، لیکن ذاکر رہے۔ ذکر جو ہے، زبان جب ذاکر رہے گی تو یہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو
बहलाने बहकाने और दीन से दूर करने की फिक्र करता है। रिवायात से मालूम होता है हर वक्त एक जैसे शिकारी शिकार की घाट में बैठा रहता है और बस जहाँ उसका निशाना पे आए फौरन चला देता है। इसी तरह शैतान का मामला है कि वो हर वक्त एक निशाना लगा के बैठा हुआ कब गाफिल हो रहा है और जहाँ गाफिल हुआ वहाँ दबोच लिया उसने आकर। और शैतान जब दबोच लेगा तो जाहिर है कि फिर मसला कोई नहीं रहेगा। तो इस बिना पर फरमाया कि जिक्र में मशगूल रहे आदमी, कोई समय जिक्र करता रहे। और जिक्र ही की एक शक्ल ये है जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकातों में दुआएं जो आपसे पढ़ी हैं वो भी जिक्र में दाखिल है। खाना खाने के वक्त, खाना खाने के बाद, पानी पीने के वक्त, घर में आना जाना, हर मौके की दुआएं हैं वो भी जिक्र में दाखिल है। इसको करे आदमी तो अब जिक्र जाकिर, ज़ुबान को जाकिर, ज़बान हमारी जाकिर रहे। अल्लाह पाक की नेमत हमको नसीब फरमा दे कि हम जिक्र को मशगूल अर्ज़ किया। दो बातें हो गई, एक तो ये कि जिक्र में जो जी चाहे जिस वक्त करे। हज़रत फरमाया करते थे जो मिठाई खाओगे वो तो मीठा हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिठाई खाए और मिठास न मिले, जो जिक्र करेंगे जिक्र का फायदा मिलेगा। एक दूसरी बात ये, शैतान के हमले से गोया हिफाजत का ये मजबूत किला है। जब तक जिक्र करता रहेगा तो सब वो उसका हमला नहीं हो पाएगा। और जिक्र ही एक ऐसी चीज़ है कि उससे आदमी बच पाएगा और न कोई और शक्ल नहीं। एक बात इस वक्त याद आ गई कि अल्लाह का जिक्र यही शैतान से हिफाजत का जरिया है और कोई चीज़ नहीं। इबादत आदमी मशगूल होता है और जहाँ जहन उधर गया फ़ौरन से काम शुरू कर दिया अपने आकर, उसको पटा दिया दो लड़ा करके। क्योंकि जब तक वो अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ है, तिलावत कर रहा, दूर शरीफ पढ़ रहा, तो उस वक्त बचा रहता है। ये जिक्र के बारे में एक बात ये भी जहन में रहे, आला दर्जे का जिक्र तो ये है कि जिक्र के साथ साथ दिल भी मशगूल हो जाए, ये आला दर्जे की बात है। लेकिन अगर दिल नहीं लग रहा, आमतौर पर हम लोगों का एक मामला होता है कि दिल लग रहा बात नहीं लगता है और न लगने में छोड़ देते उसको। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में लिखा है, इसी तरह से शेखुल अरबी वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने लिखा है उन लोगों के बारे में कि दिल नहीं लग रहा, सिर्फ ज़ुबान है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए क्या कम एहसान है कि आज उसने हमारी ज़ुबान को अपने ज़िक्र के लिए कबूल फरमा लिया है। ये तो बाइस शुक्र चीज़ है। और ये दुआ करें कि अल्लाह ज़ुबान कबूल कर ली, कल हमारे दिल को भी कबूल फरमा ली। आला दर्जे की बात है कि दिल लगे, दिल अगर लग नहीं रहा तो ज़िक्र को छोड़े, ज़िक्र करता रहे। एक वक्त इंशाअल्लाह आएगा उसके असरात और बरक़ात की बिना पर दिल भी मजबूत हो जाए। इतना ज़िक्र कर ले कि बस पूरे जिस्म और पूरा वजूद ज़िक्र के अनवारात से हमारे एकदम हो गए। देखिए, क्योंकि शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। मछली जो है, मछली अगर थोड़े पानी में रहेगी तो उसकी हिफाजत नहीं है, वो ख़तरे में है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा है तो वो हिफाजत है, इसलिए कि वो अंदर जब उतर जाएगी तो नज़र नहीं आती। ऐसे ही अल्लाह पाक अपने ज़िक्र की इतनी तौफीक अता फरमा दे, इतनी कर दे कि हमारा दिल जो है वो ज़िक्र में डूब जाए। और जब दिल ज़िक्र में डूब जाएगा तो दिल बादशाह है, तो इस बादशाह की हुकूमत और इंतज़ाम पूरे जिस्म पर चलता रहेगा, महफूज रहेगा। और जहाँ दिल ज़िक्र थोड़ा कर दिया कि वो जैसे मछली थोड़े पानी में है, वो चाहे कितना खुश हो लेकिन ख़तरा है। शिकारी जब शिकार करने जाए शिकार करते तो जिक्र करे, मुसलसल करे। थोड़ा थोड़ा जिक्र भी अगर मुसलसल करता रहेगा तो बहुत हो जाएगा उसकी। मुसलसल करता रहे जिक्र, जी ना लगे तो भी करे। जी लगने पर अगर किया तो हज़रत वाला ने एक बात फरमाई थी मौके पर, बहुत अजीब बात फरमाई थी। फरमाए भाई बुज़ुर्गों से ताल्लुक़
اور ذکر و اذکار تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن جائیں، یعنی اللہ کے بندے بن جائیں۔ اب جی لگنے پہ ذکر کر رہے ہیں اور نہ لگنے پہ نہیں کر رہے ہیں تو فرمائے تو عبد النفس بنے ہوئے، یعنی وہ جی لگا تو اب لگے ہوئے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، تو پھر تعلق کو فائدہ کیا نکلا؟ تو اس لیے ذکر کرے چاہے جی لگے چاہے نہ لگے، دونوں شرطوں۔ اور دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے کہ دیکھو ٹھیلے والے جو سامان لگا کر کے صدا لگاتے ہیں تو کبھی ان کو کام کرنے کا جی چاہتا ہے اور کبھی نہیں چاہتا، تو کام کرنے کا جی چاہ رہا تو سمجھ میں کر رہا ہوں، لیکن نہ کرنے کا جی چاہتا پھر بھی صدا لگا رہا، تو کیا اس کا سودا بکتا نہیں ہے کیا اس کی خرید اس کو کوئی خریدتا نہیں؟ خریدتے ہیں وہ۔ اسی طرح جی نہ لگے ذکر کریں گے، وہ مالک تو بہت بڑا خریدار ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ذکر کی قیمت لگائے گا اور اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ تو اس لیے پہلی چیز عرض کیا ہے لسانً ذاکرًا، زبان کیا ہو ذاکر۔ دوسری چیز نعمت اللہ پاک کی ہے قلب شاکر، قلب دل اللہ ایسا بنا دے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی عنایتیں، اس کا کرم جو بھی ہے ہر وقت استعداد رہے گا آدمی کو اور شکر گزاری کے ساتھ لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے۔ شکر کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، قلب شاکر ہو۔ جس وقت مزاج کے خلاف حالات، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان حالات میں بھی اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اس لیے مصیبتوں پر ہمارا ذہن چل جاتا ہے، اس موقع پر بھی اگر تھوڑا سا ہم اگر وہ کریں تو یہ احساس ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ جب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ گرے دانت ٹوٹ گیا، ظاہر ہے دانت ٹوٹا، ایک تکلیف تھی، پریشانی آ گئی ان کو، تو اٹھے فرمایا الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت لگ گئی چوٹ اور دانت گر گئے، یہ الحمدللہ کرنے کیا موقع ہے؟ تو فوراً فرمایا اس مالک کا کرم ہے کہ ہمارا دماغ تو سلامت رہا، اگر کہیں دماغ معاف ہو جاتا تو ہمارا کیا ہو جاتا اس میں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئے تو بڑی مصیبت کو سوچ لے، وہ نہیں آئی یہ آ گئی، یعنی سستے میں چھوٹ گئے تو انشاءاللہ شکایت نہیں پیدا ہوگی۔ تو قلب کو اللہ تعالیٰ شاکر بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت ہو گیا، اسے ایک بات یہ یاد آئے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے حضرت ایک بار سفر میں، لمبا سفر تھا حضرت شاہ ہردوئی کا، تو ایک جگہ ٹرین جو ہے لیٹ ہو گئی۔ اچھا جب ٹرین لیٹ ہو جاتی تو مسافرین تبصرے کرتے اور غصہ گرمی یہ وہ سب حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ڈبے میں، تب سب اپنی کہہ کھلا چکے، حضرت فرمایا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا، تو کہا کہ آپ فرمائیے۔ حضرت کو جنہوں نے دیکھا، حضرت کی شکل و صورت بالکل شاہانہ تھی بہت، اگلا آدمی بالکل حضرت کو دیکھ کر کے مرعوب بھی ہو جاتا تھا اور ان کی بزرگی اور تقوی کی وجہ سے متاثر بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی عرض کر دوں، کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ گاڑی لیٹ تو ہو گئی اور اس لیٹ ہونے سے تکلیف بھی ہے، نقصان بھی ہو رہا، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ 1 گھنٹہ تاخیر میں اگر یہ 4 گھنٹے لیٹ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ یعنی 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے، اگر یہی ٹرین 4 گھنٹے لیٹ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ بس یہ کہنا تھا۔ وہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ بالکل تسلی ہو گئی۔ کہ آدمی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو بزرگوں نے بہت اچھا نسخہ بتایا ہے کہ آدمی بڑی مصیبت کو سوچ لے کہ وہ اس میں نہیں مبتلا ہوئے، اللہ کی قدرت سے مبتلا کر سکتا ہوتا، تو ہم سستے چھوٹ گئے، تو اس سے انشاءاللہ اپنی شکایت ختم ہو گئی۔ تو ایک طرح سے کیا، زبان ذاکر ہو، دوسرے قلب شاکر ہو، تیسرے جسم صابر ہو۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر امتحانات، خدا کے خلاف معاملات ہوتے ہیں اور جسم پر حالات آتے ہیں۔ بیماری آ گئی، کہیں درد ہو گیا، چوٹ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہیں پڑوسی سے مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی طرف سے آ رہی ہیں، تو فرمائے جسم جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فیصلے پر راضی رہے آدمی۔ یہ 3 نعمتیں یہ ہماری ذات سے متعلق ہے، ہر آدمی کی ذات سے،
اور ایک یہ کہ گھر والی اللہ پاک ایسی دے دے جو امانت دار. امانت داری کا مطلب یہ ہے شوہر کے نہ ہونے پر اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کی خیانت نہ کرنے پائے. اگر اس طریقے کی بیوی کسی کو مل جائے، یہ 4 نعمتیں ہو گئی. ایک تو عرض کیا ذکر، شکر، صبر اور امانت. امانت کا تعلق گھر والی کے ساتھ ہے، اور یہ 3 نعمتوں کا تعلق خود ہماری اپنی ذات سے ہے. اگر یہ کسی کو مل جائے تو بس دنیا سمیٹ کے اللہ پاک نے اس کو عطا فرما دیا. یعنی اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، بہت بڑی اس کو نعمت مل گئی. اللہ پاک